السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز کس وقت پڑھے؟ نیت کیسے کریں؟ کتنی رکعت پڑھیں؟ تلاوت کون سی کریں؟ تو یہ تمام ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہم تہجد کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث جو تہجد کی فضیلت کے متعلق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تاکہ ان احادیث کو سن کر تہجد کی فضیلت اور اہمیت آپ کو سمجھ آئے، اور پھر اس کے بعد تہجد کی نماز کا طریقہ، نیت، رکعت، یہ تمام ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے۔ یعنی فرض نماز انسان پڑھتا ہے 5 وقت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان 5 نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے، رات کے درمیانی حصے کی یا آخری حصے کی جو نماز ہے، تو یہ نماز سب سے افضل نماز ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور پڑھا کرو تہجد، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے، اور قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے، اور وہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تہجد کی نماز کو ضرور پڑھا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے، یعنی نیک لوگ، انبیاء، صلحاء، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگ، کتب، اولیاء، افضال کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس لیے اس نماز کو ضرور پڑھا کرو۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق اور کانٹیکٹ، اس کا ذریعہ ہے، تو اللہ کے ساتھ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی ہے، یعنی انسان سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس گناہ کے برے اثرات انسان کے جسم پر، انسان کی روح پر، انسان کے دل و دماغ پر ان کا اثر نہیں ہوگا۔ یعنی گناہوں کے برے اثرات سے مٹانے والی اور معاصی سے روکنے والی چیز ہے، یعنی گناہوں سے، نافرمانیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ تو 5 چیزوں کا ذکر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس سے بھی ہمیں تہجد کی نماز کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ تو یہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز لگاتا ہے، صدائیں لگائی جاتی ہیں، کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول کرو؟ اور پھر فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا بھی کرتا ہے، تو کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں؟ اور تیسری چیز فرمائی کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، یعنی گناہوں کی بخشش اور معافی چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش اور معافی چاہتا ہے
میں اس کو بخش دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ روزانہ رات میں صدائیں لگتی ہیں۔ جب بندہ رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتا ہے، تہجد پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش بھی فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک چوتھی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ حضرت یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رحمت اس بندے پر جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی اور اپنی بیوی کو بھی جگایا، خود بھی اٹھا اور اپنی بیوی کو بھی جگا دیا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ نہیں اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اس کو بیدار کر دیا، اور اسی طرح اللہ کی رحمت اور اس بندی پر جو رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھی اور اس نے نماز ادا کی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا، پھر اس نے بھی یعنی اس کے شوہر نے بھی اٹھ کر نماز پڑھی، اور اگر وہ نہ اٹھا تو اس کے منہ پر ہلکا سا چھینٹا دے مارا، اور ہلکا سا پانی کا چھینٹا مارا اور اسے اٹھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں پر رحمت ہوتی ہے جو میاں بیوی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور شوہر اٹھائے تو اس نے بیوی کو جگا دیا، اس نے بھی تہجد پڑھی، اگر نہیں اٹھی تو پانی کا ہلکا سا چھینٹا مار دیں، یہ نہیں کہ پوری بالٹی اڈیل دیں یا پورا جگ اڈیل دیں، ہلکے سے چھینٹے ماریں تاکہ آنکھوں پر جب پانی پڑے گا اس کی ٹھنڈک پڑے گی تو نیند کا غلبہ ختم ہوگا۔ تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس میاں بیوی پر جو شوہر خود بھی اٹھے اور بیوی کو بھی اٹھائے، وہ بھی تہجد پڑھے اور اس کے نہ اٹھنے پر پانی کے چھڑکاؤ کر دے، چھینٹے مار دے۔ اسی طرح مرد بھی بیوی بھی ایسا ہی کرے، یعنی بیوی رات کو اٹھی، اپنے تہجد پڑھی، اپنے شوہر کو بھی جگایا، اور اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہیں اٹھا تو اس کے چہرے پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا مارے تاکہ وہ اٹھ جائے۔ تو ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اور دیکھیں تہجد پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ان احادیث سے آپ کو تہجد کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہو گیا ہوگا اور بہت زیادہ فوائد اور معلومات ہوئی ہوگی۔ اور تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تہجد کی نماز کی سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے کہ تہجد کی نماز کی نیت ہم کیسے کریں۔ دیکھیں آپ دو دو رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھیں گے اور دو دو رکعت کی الگ الگ نیت کر لیں، یا ایک ساتھ ہی آپ 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جتنی بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تک آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جتنی رکعت تہجد پڑھنا چاہتے ہیں ان کی ایک ساتھ نیت کر لیں، یا ہر دو دو رکعت کی الگ الگ نیت کر لیں، دونوں طریقے سے جائز ہے۔ نیت ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں، مرد ہے تو میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر اسی طرح زیادہ رکعتیں پڑھ رہا ہے اور ایک ساتھ نیت کرنا چاہتا ہے تو میں نیت کرتا ہوں 6 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت مان لیں۔ اسی طرح خواتین بھی ایسے ہی نیت کریں گی کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر ایک ساتھ نیت کرنا چاہتی ہیں، میں نیت کرتی ہوں 6 رکعت یا 8 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت مان لیں اور نماز شروع کر دیں۔ تو تہجد کی نماز یہ رات کے آخری پہر میں پڑھی جاتی ہے یا درمیانی حصے میں پڑھی جائے۔ تہجد کی نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جائے تو اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ کوئی شخص اگر سو گیا اور اٹھ نہیں سکتا تو سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ کے سو جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح تہجد کی نماز کے بعد آپ نے شروع کر دی، پھر آپ پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور پھر بغیر بسم اللہ پڑھے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ کوئی بھی صورت آپ ملا لیں، جیسے ہم عام نمازوں میں صورتیں ملاتے ہیں، کوئی بھی صورت ملا لیں تو یہ جائز ہے۔ اور اگر بڑی صورتیں آپ کو یاد ہیں یا آپ حافظ ہیں تو قرآن کے سپاروں میں سے کوئی بھی بڑا رکوع آپ پڑھ لیں، تو اس طرح آپ تہجد کی نماز میں قرات کریں گے، پھر رکوع اور سجود ہوں گے،
دو سجدے کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے بغیر بسم اللہ پڑھے، پھر رکوع و سجود ہوں گے، تحیات درود شریف اور دعا ہوگی، پھر سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہماری تہجد کی 2 رکعت ہو جائیں گی۔ تو اس طرح باقی تہجد کی نماز بھی اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ اور تہجد کی نماز میں صورتیں کون سی پڑھی جائیں؟ تو اس میں جو تہجد کی نماز میں کوئی خاص صورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ معمول رہا ہے، بعض بزرگوں کا، کہ وہ سورۃ یاسین پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھتے تھے، ان کو 4 رکعت یا 8 رکعتوں پر تقسیم کر دیتے تھے، ڈیوائڈ کر دیتے تھے، یعنی ہر رکعت میں اتنا پڑھتے تھے کہ 8 رکعتوں میں پوری سورۃ یاسین مکمل ہو جائے۔ تو سورۃ یاسین بھی اس طرح پڑھنا یہ بھی جائز ہے، اور سورۃ یاسین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اور صورتیں یاد ہے، سورۃ الواقعہ یاد ہے، اسی طرح آپ کو سورۃ ملک یاد ہے، سورۃ یاسین یاد ہے، سورۃ الرحمن یاد ہے، آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حافظ ہیں تو یہ نور علی نور ہے، آپ الف لام میم سے شروع کر دیں، ہر روز ایک ایک سپارہ یا آدھا آدھا سپارہ آپ پڑھتے رہیں، تو آپ کا ایک سپارے کے حساب سے ایک مہینے میں قرآن مجید نماز کی حالت میں تہجد میں مکمل ہو جائے گا۔ ہے تو تہجد کا الگ ثواب، دعا مانگنے کا الگ ثواب، پھر قرآن پاک مکمل کرنے کا الگ ثواب، پھر اگلے مہینے پھر الف لام میم سے شروع کرتے ہیں، پھر قرآن مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح حافظ ان کا قرآن جو ہے وہ بھی پکا ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں تراویح میں ہم کو مشکل نہیں ہوگی۔ یہ بہترین طریقہ ہے قرآن پاک یاد کرنے کا، تہجد پڑھنے کا۔ تو جتنا آپ پڑھنا چاہیں اتنا زیادہ فائدہ ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے گا، تہجد پڑھنے کا اور اللہ کے سامنے قیام کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت اس بندے پر یہ نازل ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ تہجد کی اہمیت، تہجد کی نماز کی فضیلت اور تہجد کا طریقہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب کر دیں، تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔